اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹیویشنل زون ہمارا چینل، اور اس میں ہمارا ایک پروسیس سیکھنے اور سکھانے کا جو چل رہا ہے، یہ موٹیویشنل زون میں جو سیکھنے اور سکھانے کا پروسیس ہے، اس میں نوجوان دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر اس طریقے سے ہر اس ٹاپک پہ ہم بات کریں جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنی صلاحیات کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے معاشرے میں بسنے والے دوسرے افراد کے لیے ابھار سکیں۔ تو ان صلاحیت کو ابھارنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو انسان اپنی زندگی کے تلخ تجربات میں سے گزرتا ہے۔ بہت ساری حقیقتیں ہیں جو ہر جو دوسرا نوجوان ہے اس کے ساتھ زندگی کی تلخ حقیقتیں کچھ اور انداز میں ہو سکتی ہیں، کسی کے ساتھ کچھ اور انداز میں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہر انسان کے اپنے تلخ تجربات ہیں وہ جو اپنی لائف میں گزرتا ہے۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ بات بھی کروں گا اور اس میں ہم ڈیٹیل میں آگے اس پہ ڈسکس بھی کریں گے، اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے راجن پور کا ایک واقعہ ہے، جہاں پہ وہاں پہ ایک گاؤں تھا، دور دراز کے علاقے میں ایک گاؤں تھا راجن پور کے۔ تو وہاں پہ دو دوست تھے، وہ آپس میں بچپن میں پلے بڑے، لیکن ان کی ایج میں کوئی 3-4 سال کا فرق تھا۔ ایک کی ایج تقریباً کوئی 7 سال کی تھی، ایک کی ایج کوئی 10-11 سال کی تھی۔ تو وہ لیکن ان کا آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت تھا، کھاتے تھے، پہنتے تھے اکٹھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ وہ گاؤں میں بھی اکٹھے کھیلتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا ان کی زندگی میں کہ وہ کھیلتے کھیلتے گاؤں سے باہر نکل گئے۔ وہ گاؤں سے باہر نکلے تو وہاں پہ جو ایک ویرانہ تھا، وہاں ویرانے والی سائڈ پہ گئے تو وہاں پہ ایک کنواں کھڈا سا بنا ہوا تھا، اور بہت پہلے کا پرانے زمانے کی کھدائی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک جو بڑا بچہ تھا، وہ جس کی عمر کوئی 10-11 سال بتائی جاتی ہے، وہ اس میں گر گیا۔ اچھا، جب وہ کنویں میں گرا تو جو چھوٹا بچہ تھا، اب اس کو فوری طور پہ یہ ایک پریشانی لاحق ہوئی، اور اس نے اس چیز کو اس انداز میں لیا کہ اس نے کنویں کے پاس ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی، اور اس نے وہ بالٹی اٹھائی اور فوری طور پہ کنویں کے اندر پھینک دی رسی سمیت ہے، اور اپنی پوری جان لگا کے، پوری طاقت لگا کے اس کو کھینچنا شروع کر دیا جو بچہ اندر گرا تھا۔ اچھا، جو اندر والا بچہ تھا اس کا وزن بھی زیادہ تھا، باہر والا جو بچہ کھینچ رہا تھا اس کی عمر بھی کم تھی اور وزن بھی کم تھا، لیکن وہ اس کے باوجود وہ اپنی تمام تر طاقت لگا کے اس بچے کو آہستہ آہستہ اوپر کھینچتا رہا۔ وہ کچھ دیر بعد وہ بچہ جو کنویں میں گرا ہوا تھا وہ اوپر آ گیا، باہر آ گیا۔ وہ دونوں دوست بڑے خوش ہوئے اور اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ ہم بچ گئے ہیں اور ایک بہت بڑی مصیبت سے ہم نکل آئے ہیں۔ یہ جو ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا جب یہ والا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے گاؤں میں جا کے اپنے پیرنٹس کو بتائیں یا نہ بتائیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، ہمیں بتانا چاہیے، کیونکہ اس کنویں میں جہاں پہ آج ہم گرے ہیں کوئی اور نہ گر سکے، تو اس کا ہمارے جو گاؤں والے ہیں اس کا کوئی پربند کر لیں یا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مینج کریں۔ تو انہوں نے اپنے گاؤں میں جا کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح جا کے یہ کنویں میں گر گیا تھا اور یہ چھوٹے بچے نے اس کو نکالا۔ تو پورے گاؤں میں سے کسی نے بھی ان کی بات پہ یقین نہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ایک چھوٹا بچہ اتنے بڑے بچے کو کنویں سے کیسے کھینچ سکتا ہے یا نکال سکتا ہے۔ خیر، اس گاؤں میں ایک رحیم چاچا ہوتے تھے۔ وہ رحیم چاچا کے پاس، رحیم چاچا کا کہنا صرف یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ بچے جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو پورے گاؤں والوں نے مل کر رحیم چاچا کے پاس جا کے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ جناب آپ بتا دیں، آپ کس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا کم عمر بچہ جو ہے وہ بڑے بچے کو کس طرح کھینچ کے باہر نکال سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو، جب وہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے، چاچا رحیم نے ان کی اس بات کو اس طریقے سے ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا مجھے اس چیز کا تو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ اپنے ذہن کے مطابق سمجھ رہے ہیں، لیکن مجھے جس چیز جو یقین دلانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چھوٹا بچہ اس بڑے بچے کو کنویں سے باہر کھینچ رہا تھا تو اس وقت کوئی دوسرا قریب میں جتنا بھی وہاں پہ جو ایریا تھا، وہاں پہ اس وقت کوئی دوسرا ایسا انسان نہیں تھا جو بچے کو یہ بات کہے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے، یا تم کھینچ نہیں سکتے، یا تم اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ ایسا دور دراز میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا۔ وہ اس وقت جو اس کے اندر طاقت پیدا ہوئی اس چھوٹے بچے کے اندر، وہ طاقت وہ تھی جو یہ یقین دلانے والی طاقت تھی کہ نہیں تم کر سکتے ہو اور تم اس کو کھینچ سکتے ہو اور تم اس کو باہر نکال سکتے ہو۔
آپ بلیو کریں کہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ دو دیواریں، دو قسم کی ایسی دیواریں ہیں جو انسان کی ظاہری زندگی میں اس کو وہ معاملات کرنے سے روکتی ہیں جو وہ کرنا چاہتا ہے. وہ خود سے اگر کوئی ایک اسپرٹ لے کے کوئی اپنے معاشرے میں ایک اہم کردار کے طور پہ رول پلے کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ دو چیزیں ایسی ہیں، دو دیواریں انسان کی زندگی میں ایسی آ جاتی ہیں جو اس کی زندگی میں ہیزیٹیشن پیدا کرتی ہیں. ان میں سے سب سے مثال، کوئی بھی نوجوان ہمارا دوست ہے، وہ اگر کچھ کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کہاں سے ڈنائے آتا ہے؟ اپنے ماحول دوست سے. وہ جس گیدرنگ میں بیٹھتا ہے دوستوں کے ساتھ، جو بھی اس نے مثبت رول پلے کرنا ہوتا ہے، کوئی اچھا کردار بن کر معاشرے میں ابھرنا ہوتا ہے، کوئی اچھا انجینئر ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہوتا ہے، 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے. جب وہ اس قسم کی بات اپنے کسی دوسرے دوست کے ساتھ کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کا بعض دفعہ یہ کہہ کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ وہ پہلی دیوار ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے، کہ یہ وہ پہلی دیوار ہے جو اس کو فیس کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ کو معاشرے کے تقریباً کم از کم کوئی ہمارے اس وقت جو معاشرہ ہے اس کا کوئی 70-80% وہ لوگ ہیں جو دوسروں پہ یہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ نہیں یار یہ کام تو تم نہیں کر سکتے. وہ بیسیکلی یہ بات کہہ کے اپنے آپ کو یہ تسلیم کروا رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر میں نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ چیز، یہ پہلی دیوار کو آپ نے نوجوان دوستوں گرانے کی کوشش کرنی ہے. سیم اس بچے کی طرح جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ اس بچے کے اندر جو طاقت پیدا ہوئی اور اس وقت اس کے قریب کوئی یہ بات کرنے والا بندہ یا انسان وہاں پہ موجود نہیں تھا کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اور اس نے کر کے دکھایا. اور یہ بات بڑی فنی ہوگی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو نوجوان کہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو آپ اگر اس سے پوچھیں نا کہ کیوں، تو یہ صرف کیوں پوچھنے سے ہی وہ آپ کو اس کا بھرپور جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس کے پاس خود سے وہ نالج نہیں، وہ علم نہیں، یا اس نے اس کی کوشش نہیں کی، یا سٹرگل نہیں کی، یا اپنے ٹائم کو اس مثبت انداز میں اس طرف لگایا نہیں. تو وہ ایک کیوں والی کیفیت میں جب اس کے سامنے ایک کویسچن آتا ہے تو وہ اس میں بالکل بے بس ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس طریقے سے اس نے سوچا ہی نہیں وہ کام کرنے کا جس کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہوا ہے. یا جو منزل آپ ایک طے کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی ہمارے نوجوان دوست ہیں وہ اپنے جو بھی انہوں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ جب کسی منفی طاقت یا منفی رویے کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں یا ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو منفی کریکٹر ہوتے ہیں وہ ان کی مثبت سوچ کے جو عمل ہوتے ہیں ان کو بھی وہ پامال کر دیتے ہیں. تو آپ نے یہ پہلی دیوار جو ہے وہ گرانی ہے، وہ انکریجمنٹ، وہ ہمت، وہ آپ نے باہمت صلاحیت پیدا کرنی ہے اپنے اندر. آپ نے اقبال کا وہ شہین بن کے ابھرنا ہے جس میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نئے گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جو مخالف سمت سے آنے والی ہوائیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انسان کی پرواز کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. تو آپ نے ایک ہمت والے نوجوان بن کر جو ہے وہ معاشرے میں ابھرنا ہے.